کر کے اپنے تربیت کو کامل کر کے اور اپنے معاشرے سے فساد کو دور کر کے اصلاح اختیار کر کے ایک بے مثال معاشرے کی بنیاد رکھی ہے، اور آج ہم مسلمان اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس کے لیے بنیاد یا تو وہ کہتے نہیں ہیں، قرآن یا حدیث کو نہیں بنایا، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے بہت سارے امور عین قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے احکام، آپ کی تعلیمات کو اختیار کرے اور پھر اس فرض سے چونکہ معاشرہ بنتا ہے، پھر پورا معاشرہ اس کو اختیار کر لے تو ہمارا معاشرہ بالکل کلین ہو سکتا ہے۔ پھر دھوکہ دہی نہیں ہوگی، لیگ پولنگ نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، تکبر نہیں ہوگا، غرور نہیں ہوگا، جیلسی نہیں ہوگی، حرام کی طرف آدمی ہاتھ نہیں بڑھائے گا، اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ ہوگا۔ یہ تمام چیزیں سیرت اور کردار سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ احسان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ان امور کو اختیار کرتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، اپنانا تو دور کی بات۔ جتنے مجھے بھائی بہن سن رہے ہیں، ذرا غور کر لیجئے کہ آپ کے گھر میں کون سی سیرت کی کتاب ہے جس کو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو جاننے کے لیے اور آپ کی حیات طیبہ پر مطلع ہونے کے لیے بار بار پڑھا ہو اور اپنے بچوں کو پڑھایا ہو؟ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، آپ کے فرامین، دماغ کو کہاں استعمال کرنا ہے کہاں نہیں، آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو، ہاتھ کو، اپنے مقام ستر کو، اپنے پیروں کو، کس طرح مال کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کس کی صحبت میں بیٹھنا ہے، کس کی نہیں، کس سے دوستی جائز، کس سے نہیں، اس کے بارے میں مکمل تعلیم شرع موجود ہے، اور ان میں سے اکثر چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان موجود ہیں، لیکن ایک مسلمان کو فرصت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ذہن ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فضائل مصطفیٰ بیان کر لیں، کمال مصطفیٰ بیان کر لیں نظم میں، نثر میں، اور اس کے بعد ہماری اخلاقی اور شرعی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ دعویٰ کامل طور پہ اس وقت سچا ہوگا کہ جب ہم اس طرح کے مختلف اظہار محبت کے ساتھ ساتھ جو محبت اور عشق رسول کا ایک بڑا اور بنیادی تقاضا ہے کہ آپ کے احسان کو تسلیم کرتے ہوئے مکمل طور پہ آپ کی اتباع اور اطاعت کو اختیار کرنا، اسے اختیار کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آگے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاکیزہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت یعنی قرآن اور سنت سکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، صحابہ کرام نے سنی، جب سرکار نے تزکیہ نفس فرمایا انہوں نے قبول کیا، جب سرکار نے کتاب و حکمت سکھائی تو وہ شاگردوں کی حیثیت سے، متبع کی حیثیت سے بیٹھے اور انہوں نے سیکھا، تو پھر صحابہ کرام کی عملی زندگی تبدیل ہوئی، ان کے اخلاقیات تبدیل ہو گئے، ان کی عادات و اطوار پاکیزہ ہو گئیں، وہ قابل رشک لوگ ہو گئے اور اس معاشرے کو قابل رشک بنا دیا گیا۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے سامنے اللہ کے نبی کا پیغام آئے، ہم توجہ نہیں کرتے ہیں۔ ہماری بہنوں کو دیکھ لیجئے، وہ ایک آزادانہ زندگی گزارنا پسند کرتی ہیں۔ اگر کوئی عالم دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا پیغام پہنچا دے جس سے ان کو اپنی آزادانہ زندگی میں رکاوٹ محسوس ہو، تو وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غلط کہنے کی جرات نہیں کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ان مولویوں نے زندگی تنگ کر دی ہے، ان مولویوں نے اپنا ہی دین بنا لیا ہے۔ ایسی بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اور اسی طرح ان کی پیروی کرنے والے بہت سارے بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر مولویوں نے اپنا ایک سخت دین بنا لیا ہے تو وہ نرم دین آپ لے کر آئیں، اس نرم دین کو قرآن و حدیث سے آپ ثابت کریں، جس میں نرمی موجود ہے، آسانی موجود ہے، جس میں آپ کے کیے جانے والے تمام اعمال کے درست ہونے کے دلائل موجود ہوں۔ قیامت تک نہیں لا سکتے آپ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو سرکار کے پیغام کو سنا اور انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا، اس میں چاہے دنیا کو نقصان ہوا، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا، انہیں اپنی عادات و اطوار ترک کرنی پڑی، انہیں اپنی نفسانی ہزار ہا خواہشات کو قربان کرنا پڑا، انہوں نے لبیک کہا اور سرکار کے قدموں میں اپنے سروں کو رکھ دیا تو عروج پا گئے۔ ہم احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک تکبرانہ طرز اختیار کیے ہوئے ہیں جس کو ہم تکبر کہنے کے لیے تیار نہیں۔
لیکن آپ جب کسی کا کہنا نہیں مانتے، جب ہم کسی کا حکم نہیں مانتے، جب ہم کسی کی ہدایت پہ نہیں چلتے، جب کسی کی نصیحت قبول نہیں کرتے، کسی کی تلقین کو صمیم قلب سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو یاد رکھیں اس میں ایک تکبر پیچھے ضرور پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے شیطان، ابلیس اور فرشتوں کو حکم دیا۔ فرشتوں نے عاجزی اختیار کی، سجدے میں چلے گئے، لیکن شیطان کھڑا رہا، اس نے حکم نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے تعبیر فرمایا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو آج کی اس ہماری محفل، اس مجلس اور ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کی ان مبارک ساعتوں میں ایک آخری پیغام ہمارا یہ ہے کہ خدارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ آپ نیاز کیجئے، سرکار کے فضائل و مناقب بیان کریں، آپ شرعی قیودات کے ساتھ علاقے سجائیں، آپ جلوس نکالیں اور نعت خوانیاں کریں، آپ بیانات رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور توجہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ آپ کے نبی کے بنیادی کام تھے، مناسب تھے، آپ نے یہ چیزیں کیں اور صحابہ کرام نے قبول کیں۔ اس کی طرف بھی آئیے، علم کی طرف آئیے، علم سیکھنے کی طرف آئیے، اصلاح کی طرف آئیے، توبہ کی طرف آئیے، تب ہم کما حق ہو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کریں گے، اور چلتا پھرتا ایک مسلمان، دور سے آنے والا مسلمان کے لوگ دیکھ کر کہیں کہ کاشق رسول آ رہا ہے، جب ایسا طرز عمل اختیار کریں گے تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو قلیل تعداد کے باوجود کثیر پہ غلبہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ آج بھی اس پر قادر ہے کہ ہمیں دوسروں پہ غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا